صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جو بہت تذکرہ کیا ہے وہ استغفار کا کیا ہے۔ انسان بشر ہے، چپ ہو جاتی ہے، اٹھتے بیٹھتے گناہ ہوتے ہیں، تو گناہوں کے معاف کرانے کے اسباب قرآن اور حدیث میں بہت بتائے۔ یہ کرو گناہ معاف ہو جائے گا، یہ کرو گناہ معاف ہو جائے گا، یہ اسباب بہت بتائے۔ ایک کتاب میں نے لکھی ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ کتاب میں نے صرف 313 حدیثیں جمع کی ہے استغفار کی۔ یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف۔ اور یہ اسباب جو بتائے ہیں وہ اس امت کو بتائے ہیں، پچھلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا۔ پچھلی امتوں کے لیے اس طریقے سے گناہ معاف نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں تو ایپ پر پردہ ڈال دیا، ہم جتنے بیٹھے ہم نے گناہ کیے، کسی نے خلوت میں کیے، کسی نے جلوت میں کیے، کسی نے زمین دبائی ہے، کسی نے کیا، وہ اللہ نے سب پر پردہ ڈالا ہے۔ اللہ چپ ہے، حالانکہ اللہ بول سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں تو وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب جو ہے وہ غفور اور رحمت والا ہے، اگر تمہاری پکڑ کرے تو کوئی بھی ہم میں سے بچ نہیں سکتا۔ کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے زنا کیا، کسی نے چوری کی، کسی نے ہیرا پھیری کی، بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ چپ۔ کسی نے فقہاء نے کیا لکھا ہے، کسی کا گناہ دیکھ لو تو چپ ہو جاؤ کیونکہ اللہ چپ ہے۔ کسی کو کوئی برائی آئے تو تم چپ ہو جاؤ کیونکہ اللہ چپ ہے۔ کسی کو کوئی چیز آئے تو اس کو پھیلاؤ مت، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ آدمی تو ایک مرتبہ بھول بھی جاتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب تو بھولنے والا ہے نہیں، سب محفوظ ہے، لیکن چپ ہے۔ حرم شریف میں ہم طواف کرتے ہیں تو کعبہ خاموش ہے، روضہ اقدس پر جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ حالانکہ ہر پیر جمعرات تو ہمارے عمل نامے پہنچتے ہیں وہاں، تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے سب کے مسلمانوں کو پہنچتے ہیں، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، خاموش۔ تو چپ رہنا یہ بولنے سے زیادہ افضل ہے۔ بڑبڑ کرنا، بولنا، باتیں کرنا تنہائی میں، کچھ سنا، یہ غیبتیں کرنا، یہ نہ۔ ہاں انسان ہے، چپ ہو جاتی ہے، تو معافی کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ اسی لیے کہا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ،
تمہارا رب جو ہے معاف کرنے والا ہے، رحمت والا ہے. معاف بھی کرے گا. رحمت والے کا مطلب یہ ہے کہ معاف بھی کرے گا، معاف کر کے تانا نہیں دے گا، یہ مطلب ہے. جیسے باپ جو ہے بیٹے کو معاف کر دیتا ہے لیکن ٹائم پر تانا دیتا ہے. پارٹنر نے پارٹنر کو معاف کر دیا لیکن بات پر تانا دے گا. جب ٹائم آئے گا کہ بات آئی، بات میں تانا دے گا. اللہ کہیں یہ نہیں ہے. اللہ چپ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. سب ہم جانتے ہیں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. تمہارے دلوں میں جو خیالات گزر رہے ہیں ہم اسے بھی جانتے ہیں. پڑھ لیتے ہیں. ریکارڈ ہو رہا ہے، وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ سوچا اتنے بج کے اتنے منٹ ریڈ کیا، لیکن وہ سوچ کو جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی اس پر پکڑ نہیں ہوتی. لیکن وہ جو دل میں آیا اور آپ بولے وہ کٹہرے میں آ گیا. اچھا بولے تو اچھا، برا بولے تو برا. تو ایک پوائنٹ یاد رکھنا کہ اللہ چپ ہے. اور پھر کبھی اللہ بولتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میں اللہ ہوں، اے بھائی سن، یہ نہیں کہتے. وہ پھر ایک عذاب کی شکل میں اللہ بولتے ہیں. زلزلے لے آتے ہیں، جھٹکے لے آتے ہیں، ہلا دیتے ہیں لوگوں کو. ساری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہے. لوگ جو پھر بھی متوجہ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ دوسری شکل لاتے ہیں، تیسری شکل لاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ آدمی لوٹے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمینوں میں، سمندروں میں ہم فسادات لاتے ہیں، نامناسب حالات لاتے ہیں، کسی کی زندگی میں لاتے ہیں، نامناسب حالات گھروں میں لاتے ہیں تاکہ واپس آؤ. پھر بھی واپس نہیں آتا تو آخر میں ایک پکڑ ایسی آتی ہے کہ اس کے بعد ساری چیزیں ختم. وہ ہے موت. تو موت پر سارے دروازے بند. فرعون کو یہ موت آئی تو کہنے لگا میں موسیٰ کو مانتا ہوں. لیکن کری نہیں. اس کی رحمت بہت بڑی ہوئی ہے. قارون کو جب دعا لگی موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ اسے دھسا دے، تو کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام سامنے ہی کھڑے تھے اور وہ قارون کھڑا تھا. رشتہ دار تھا، چچا بھائی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور پریشان کرتا تھا. پریشان کوئی عورت کے ذریعے سے تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے میرے ساتھ. تہمت لگانے کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی ہوتی نہیں ہے. اس عورت کو پیسہ دے دو، جا کے کہہ دے اس نے زنا کیا ہے، تو چلتا رہے، پریشان ہو جائے آدمی. چونکہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے کہا اللہ مقصف ہوئے، اللہ اسے زمین میں دھسا دے. تو تھوڑا سا اس کا پاؤں جو ہے، یہ دونوں پاؤں تھوڑے سے زمین میں، زمین ہلی اور تھوڑا اندر گیا تو سمجھنے لگا اچھا تیرا جادو مجھ پر بھی چلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام خاموش تھے. اب چلتے چلتے جو ہے وہ تھوڑا پنڈلی تک پہنچا. اب بھی وہ جادوگر ہی کہہ رہا ہے. پھر جب وہ ناف تک آیا تب اس کی آنکھیں کھلی کہ نہیں بھی یہ جادو نہیں، یہ تو کوئی اور چیز ہے. جادو نہیں، یہ تو کوئی اور چیز ہے جسے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. پھر جب وہ سینے تک آیا تو دم گھٹنے لگا. تو اس نے پکار کر کہا کہ اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، جیسے فرعون نے کہا تھا کہ دونوں کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے، فرعون کا بھی قارون کا بھی. ان قارون کان من قوم موسیٰ، 1912 میں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ.
مال کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ معرفت کی کمی تھی. وہ اللہ کو پہچان نہیں سکا. یا دعوت دے رہے ہو پہچان نہیں سکا، یا بلا رہے ہو پہچان نہیں سکا. آج کے بیان کا ایک مضمون یاد رکھنا، چپ رہو. اللہ چپ ہے، فرشتے بھی چپ ہیں. حالانکہ لکھتے ہیں سب پتہ ہے کیا کیا ہے. تو فرشتے کبھی بھی ہاتھ جھڑا ہے کیا کر رہا ہے تو ریکارڈ ہو جائے گا. تو جو ریکارڈ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام چپ تھے، خاموش. موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے. کوئی جواب نہیں دیا. پھر جب پورا دھس گیا، حدیث شریف میں آتا ہے جہاں وہ دھسا ہے قیامت تک دھستا رہے گا. مصر میں قاہرہ میں وہ جگہ ہے، پورے قاہرہ کا گندا پانی وہاں جاتا ہے جہاں وہ دھسا تھا. قاہرہ چھوٹا سا شہر تھا، چھوٹا سا علاقہ تھا، لیکن بڑھتے 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 بڑھ گیا. ہمارا بمبئی چھوٹا تھا، بڑھتے بڑھتے بڑھ گیا. جب مکمل دھس گیا تو اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ تیرا دل تو بہت سخت ہے، بار بار یہ کہتا رہا ہے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے. تو نے توجہ نہیں کی. میری عزت کی قسم اگر ایک مرتبہ مجھے پکار لیتا اور کہتا کہ اللہ مجھے بچا لے، میں اس کو معاف کر دیتا. یہ ہے ربک الغفور ذو الرحمہ، کہ تمہارا رب تو مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے. لیکن آدمی اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے، یہ دکھائی نہیں دیتا. پولیس والوں کو پہچانتا ہے، انسپیکٹر کو پہچانتا ہے، حکومت کو پہچانتا ہے، سامنے جو دکھائی دے رہا اس کو پہچانتا ہے. تو روایت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تیرا دل تو بڑا سخت ہے، ایک مرتبہ مجھے کہہ دیتا میں اس کو معاف کر دیتا. جاؤ. یہ مطلب ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس کے اندر رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ جملہ یاد رکھنا. یہ جملے میں بہت بڑا کرنٹ ہے، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلا وہ جملہ ہے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. بار بار صحابہ کہتے تھے، ہم گنتے تھے، کئی مرتبہ یہ جملے حضور اپنی زبان سے نکالتے تھے. حالانکہ آپ جو معصوم ہیں. صحابی جو ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اور نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم بار بار حضور پڑھتے تھے، معافی مانگتے تھے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. آج تو اللہ معاف فرمائے. کچھ اگر دو چار سنتیں پڑھ لی، دو چار وظیفے کر لیے، تو آدمی اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے. آج کل مردوں کو پیر بننے کا شوق ہے اور عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق ہے. یہ ان کا سوال ہے. پیر تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ پیر بنائے، آپا وہ بنتی ہے جسے اللہ آپا بنائے. دین کو سمجھنا، گہرائی تک پہنچنا بہت مشکل ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف نماز پڑھنے سے آدمی دیندار نہیں بنتا، تہجد پڑھنے سے دیندار نہیں بنتا. یہ تو دین کے اجزاء ہیں، جز ہے. نماز دین کا ایک جز، تہجد دین کا ایک جز، قرآن شریف کی تلاوت دین کا ایک جز. جمیع ما جاء بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں لائے ہیں اس میں آدمی پورا اترے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں لائے ہیں اس میں آدمی پورا اترے، تو جو ہے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے. کثیرا
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیدل حج کرنا یہ بہت آسان ہے۔ پیدل جماعت میں سال لگانا یہ بہت آسان ہے۔ عمرہ کرنا یہ بہت آسان ہے۔ مسجد بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ مدرسے بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ پڑھنا پڑھانا، بیان کرنا، گشت کرنا یہ چیزیں آسان ہیں، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ گھر جا کر اسے سوچنا میں نے کیا کہا ہے۔ جب تنہائی میں آپ جاؤ نا گھر، بالکل ذہن فارغ ہو، تو سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کہہ دی یار۔ یہ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسجد بنانا بھی آسان ہے۔ پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا، کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں۔ لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تم کو خیر دیں گے۔ بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ قرآن میں ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کے بالکل جو ہے ایسا اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش خضو کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں،
اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے، دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا یہ قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں، جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، وہ تو وہاں پہاڑ بہت ہے لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کو لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہیں ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے۔ ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے، اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں یہ دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر، تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا۔ سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اسی کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹھ نکلا۔ آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا،
تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیرے تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں، وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں، یہی بات کہی، یعنی ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑے آدمی ہیں۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو۔ اور جو مسلمان تھا بادشاہ، اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں۔ طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس، حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے، جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی۔ تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں، بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال، ویسے یہ طفیل بن عمرو الدوسی تھے، عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل بن عمرو الدوسی، دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب، ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا۔ لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند،
معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی، حدیثوں کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا. کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہاں واقع دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو. انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا. انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے. انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان جھگڑالو. جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان جلد باز ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. یہ انسان کی صفت بیان کی ہے، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا. بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے. یہ چیز نہیں. اپنی زندگی گزاریں گے وہ. تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے دیکھ. اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو، کہیں سے روئی. طواف کرنا ہے تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکالتی تھی. 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے. تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا. آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے. اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے،
ذرا محمد سے بات تو کرو. بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے, آپ کے سب رشتہ دار, یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی. قرآن تو قرآن ہے. قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا, اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں. قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے. اور نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق, اللہم انی اسألک قلبا سلیما. آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا, یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے, صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی, ارے ہاں تو کہو یار, کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے. ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے, ساری دنیا میں جاتے ہیں. تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو. اللہم انی اسألک قلبا سلیما. لمبی حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم. تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی. بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو, اور یوں جب حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی. یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے, بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے. قرآن ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے, کامیاب ہو جائے گا تو. یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے, مجھے اللہ کا نبی مان لے. مسلمان ہو گئے وہ. وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا, یہ باتیں کر رہا ہے, اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں, پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں, اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے, مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا. اچھا یہ معالج بھی تھے, علاج بھی کرتے تھے, جنات وغیرہ کا علاج, جنات ہو جادو ہو, یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا جنات جادو, تو یہ علاج بھی تھے, وہ علاج بھی کرتے تھے. تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا, دماغ کو بھی کہا تھا, ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا, ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے, کسی کو نظر لگ گئی ہے, تو ذرا علاج بھی کر دینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا, بے فکر رہو. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے, پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے, وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی, یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے. گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں, اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے. ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے, قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے. ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے, طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو,